مدینہ میں 100 سالہ ولی اللہ نے بتایا سورہ فاتحہ کی آیت کا خاص عمل۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت پڑھی، اسی وقت کوئی آیا اور 70 لاکھ دے کر چلا گیا۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آج ہی آپ بھی آزما لیں، کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر صرف 33 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیں۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ دل کی مراد پوری ہوگی۔ 100 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ وہ بھی ملیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو شدید پریشان ہیں، جو بھائی اور بہنیں روزانہ کی بنیاد پر کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں بہت رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اکثر افراد یہی کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اسی کام میں ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں۔ ہم سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص اور مجرب، آزمودہ اور مستند وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے اور سب بند دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ جب یہ عمل کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، یا آپ نوکری پر ہیں تو اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ نے اس عمل سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا، اس نے اس وظیفے کو اپنا روزمرہ کا معمول ہی بنا لیا۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے فوائد ان کو اتنے ملے کہ انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، میرے کسی بھائی یا بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو، تو عشاء کی نماز مکمل پڑھ کر صرف سجدے میں سر رکھ کر یہ آیات 33 بار پڑھ لیں، جو کچھ بھی دل کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، کوشش کریں کہ یہ آیات 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں گے، لیکن جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں گی۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ مزید وضاحت کر دیں کہ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہی ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے یا بہن نے یہ پڑھا ہے، انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سن لیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے، اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، نمبر 3 اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، نمبر 4 اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورہ فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے
چند آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعاؤں اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن پاک میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلی یہی سورت لکھی ہے اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بھی کہ نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورہ الحمد اور سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اور مختلف حدیث پاک میں اس سورت کا نام سورہ الرقیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ واقعہ بھی ہے اور کافیہ بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کا خزانہ سے 4 چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 ام الکتاب سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے پوری نہ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دینی ہے، لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ کو اسی ترتیب کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اپنے روزمرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو صرف استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ علماء کے نزدیک جو کثرت ہے اس کی کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے کم تعداد جو ہے وہ 300 مرتبہ ہے۔ جب ہم مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں اور مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا کریں۔
سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمالات خود دیکھیں۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔